دیداری فکر و نظر جیسے جگمگاتے ہیں، دیداری فکر و نظر جیسے جگمگاتے ہیں، وہ ہے ضیاء خصال محمد عربی، بہار عزیز جمال محمد عربی، نشاط روح خیال محمد عربی، برس کے مشرق و مغرب کو کر گیا سیراب، برس کے مشرق و مغرب کو کر گیا سیراب، صحاب جود و نوال محمد عربی، بہار عزیز جمال محمد عربی، نشاط روح خیال محمد عربی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، دل کو سکون دینے والی آواز ہے جی۔ ان کے بعد عظمیٰ مرتضیٰ نے کہا تھا کہ میں نعت پڑھوں گی، وہ بھی پڑھ سکتی ہیں جی۔ کچھ لوگوں کے مائک آف کیے تھے، اگر مائک پھر بھی آف ہو تو آپ اپنا ہینڈ ریز کریں گے، جب کام ہوگا تب آپ کا مائک آن ہو جائے گا۔ السلام جی علیکم۔ زاہدہ وارث کا مائک۔ وعلیکم السلام۔ عظمیٰ مرتضیٰ۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، راز چندہ کے ہنسی ہونے کا اب میں سمجھا، رات کو آپ کے چہرے کو وہ تکتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، جس کو سے جدائی کا اثر، شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جی مس میمونہ، آپ نعت پڑھ سکتی ہیں، اگر آپ کا مائک آن نہیں ہے تو آپ ہینڈ ریز کیجیے گا، اب آپ کی باری ہے۔ جی میم، مائک آن ہو گیا ہے۔ جی السلام علیکم تمام معزز اساتذہ کرام اور تمام گروپ ممبران۔
وعلیکم السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جا زندگی مدینے سے چونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے چونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے کچھ آئینے، ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا،
عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائل مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائل دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا جا زندگی مدینے سے چونکے ہوا کے لا کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق اس کو شہید اس آقا بنا کے لا اس کو شہید اس آقا بنا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا ماشاءاللہ جزاک اللہ ایمان تازہ کر دیتی ہے آپ کی آواز. جی عامر فرید صاحب آپ بھی شاید نعت پڑھنا چاہ رہے ہیں, ہینڈ ریز کیا ہوا ہے آپ نے, تو اپنا مائک آن کر بسم کے آپ اللہ بول سکتے الرحمن ہیں. الرحیم. ان سے نیکسٹ سیشن پہ نعت سنیں گے. تو بسم اللہ جی سر. الرحمن الرحیم. میری آواز تمام طلبہ تک پہنچ رہی ہے؟ جی سر بالکل. میمونہ اور عظمہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بلہائے عقیدت پیش کی ہے. کہتے ہیں کہ عاشق کی آشفتگی اتنا زیادہ ہوتی ہے جتنا محبوب کا رتبہ بلند ہوتا ہے.
اور غالب کے جو محبوب تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات تھی. تو غالب کہتے ہیں غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتم، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتم، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. غالب کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کی ذمہ داری خود خداوند قدوس کے سپرد کر دی ہے. اسی طرح 9th کلاس میں ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے محبوب سے زیادہ عقیدت آشفتگی کا اظہار اس شعر سے زیادہ خوبصورت انداز میں آج تک کسی نے نہیں کیا. غالب نے کہا تھا کہ جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے. ساری خوبصورتی نثار کرنے میں اور نہیں جاننے میں ہے. یعنی میں محبوب کے آگے سر خم تسلیم کرتا ہوں، میرے محبوب کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ میں اس کی بلندی اور اس کی رفت تک پہنچ ہی نہیں سکتا. ورفعنا لک ذکرک. تو ہمارے جو اکثر ٹیچرز ہیں 9th کلاس کے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، اس میں کس شخصیت کی طرف اشارہ ہے. یا پھر جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے. تو یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ اشعار کہے گئے تھے، اور اتنے اعلیٰ پائے کے اشعار ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شایان شان مدحہ جو شعر ہیں وہ یہی ہیں میر اور غالب کے. تو آج کے سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جی میڈم صاحبہ. جی آج کے سیشن میں آپ کو پہلا جو اوریجنل پیپر ہے جو پی پی ایس سی میں آیا ہے وہ کروایا جائے گا. اس پیپر میں ایک اقتباس دیا گیا ہے، اس میں سے 7 سوالات ہیں. پہلا اقتباس ہے، گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں، مجرم سیاست پائے جاتے ہیں، جرنیلی بندوبست جازم مئی سے آج تک یعنی شمبا دسمبر سن 1857 تک بدستور رہے. کچھ نیک و بد کا حال مجھ کو نہیں معلوم، مگر ایسے امور کی طرف ہنوز حکام کو توجہ بھی نہیں. دیکھیے انجام کار کیا ہوتا ہے. یہاں باہر سے اندر کوئی بغیر ٹکٹ کے آنے جانے نہیں پاتا. تم زنہار یہاں کا ارادہ نہ کرنا. ابھی دیکھا چاہیے مسلمان کی آبادی کا حکم ہوتا ہے یا نہیں. پہلا سوال ہے، یہ ایک خط سے اقتباس ہے، یہ تحریر کس کی ہو سکتی ہے؟ جی تھوڑا سا میں ذرا کلیئر کر دوں. سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ غالب نے یہ خط کس کے نام لکھا تھا. غالب نے یہ خط مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام تحریر کیا تھا. اور وضاحت کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا خطوط غالب کے بارے میں بتا دوں. خطوط غالب کا پہلا مجموعہ عود ہندی، جس میں 162 خطوط تھے، جو 27 اکتوبر 1868 میں غالب کی وفات سے 1 سال قبل میرٹھ سے شائع ہوا تھا. اور غالب نے اردو خطوط نگاری کا آغاز تو 1847 میں ہی کر دیا تھا.
اور غالب نے اپنا پہلا خط بھی منشی ہر گوپال تفتہ کو لکھا تھا. ویسے 178 لوگوں کو اپنی زندگی میں خط لکھا تھا. تو پہلا خط انہوں نے مرزا ہر گوپال تفتہ کو لکھا تھا. یہ غالب کے دوست بھی تھے، شاگرد بھی تھے. تفتہ ان کا تخلص تھا. تفتہ کا مطلب ہوتا ہے جلا ہوا. اسی طرح خطوط غالب کا جو دوسرا مجموعہ تھا اردو معلّہ، اردو کا ایک نام اردو معلّہ بھی تھا. شاہ جہاں نے اردو زبان کو اردو معلّہ کا لقب دیا تھا. تو شرفاء کی زبان کو اردو معلّہ کہا جاتا تھا. اس میں 472 خطوط تھے اور وہ 1869 کو شائع ہوا تھا. غالباً 21 مارچ 1869 کو، کنفرم کر لیجئے گا. تو دو خطوط کے اہم مجموعے ہیں، اکثر پیپر میں پوچھے جاتے ہیں کہ ادبی خطوط غالب یہ مرزا محمد عسکری نے مرتب کیے تھے، اور غالب کے جعلی خطوط یہ محمد اسماعیل رضا ہمدانی نے مرتب کیے تھے. تو غالب کے خطوط کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اردو کی جو ادبی خطوط نگاری کی روایت تھی اس میں ایک جدت لائی تھی. جدت یہ تھی کہ لمبے لمبے القابات کی بجائے مختصر القابات، جیسے وہ کہتے ہیں کہ سید صاحب، بس اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے القابات. اچھا، اس کے بعد پھر فارسیت سے نکل کے انہوں نے عام فہم زبان استعمال کی، یعنی اختصار. اور اس کے ساتھ ان کے جو خطوط کی خوبی ہے کہ انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنایا تھا، یعنی روزمرہ گفتگو. اور ان کے خطوط سے ان کی شخصیت کو پرکھا جا سکتا ہے. اور ان کے جو خطوط ہیں وہ اپنے عہد کے عکاس بھی ہیں. شاید خورشید الاسلام نے کہا تھا کہ غالب کی زندگی نے ان کے فن کو اونچا کر دیا. یوں سمجھیں غالب کی نجی زندگی کے جو حالات ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ غالب اپنی کچھ کمیوں اور کاج رویوں کا بھی اظہار کرتے ہیں اور اپنے مسائل کا بھی اظہار کرتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ روٹی کھاتے ہیں اور میں کپڑے کھاتا ہوں. تو اس طرح کی بھی انہوں نے اپنی قسمہ پرسی اور کاج روی اور شخصی جو خامیاں ہیں ان کا بھی اظہار کیا ہے برملا. اس لیے غالب نہیں چاہتے تھے کہ ان کے خطوط شائع ہوں. ہاں، عود ہندی سے قبل مہر غالب کے نام سے ایک چھوٹا سا مجموعہ شاید منظر عام پر آیا تھا، لیکن جو باقاعدہ خطوط ہیں وہ عود ہندی ہے. تو غالب کا یہ خط مرزا ہر گوپال تفتہ کے نام ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں. گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں. اب اگر علم بیان کی روح سے دیکھا جائے، گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں کنایتاً بات کر رہا ہے، چھپا کر غالب بات کر رہا ہے. علم بیان کی روح سے اس میں کنایا ہے. اس جملے میں گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ بے چراغ ہونا کا مطلب یہ ہے کہ ویران ہونا، اجڑا ہوا ہونا. ایسا گھر کے جو موجود تو ہو مگر اس میں رہنے والا کوئی نہ ہو. اس کی وجہ
یہ تھی کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اکثر لوگ جو ہے وہ دلی شہر سے ہجرت کر گئے تھے، اور جو بھی دلی شہر میں آتا اس کے لیے سرکار کی اجازت اور ٹکٹ لینا بہت ضروری تھا۔ اس لیے گھر تو تھے لیکن وہاں پر رہنے والے لوگ نہیں تھے، مکین موجود نہیں تھے۔ اس لیے غالب کہتے ہیں کہ گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں۔ مجرم سیاست پاتے ہیں، سیاست کا مطلب ہوتا ہے سزا پانا۔ اب مجرم سے مراد یہ ہے کہ وہ مسلمان جنہوں نے غدر میں حصہ لیا تھا، اور کہتے ہیں کہ 6000 علماء کو انگریزوں نے قتل کروا دیا تھا۔ دلی کا کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس کے ساتھ کسی مسلمان عالم کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو۔ تو یہ مجرم سیاست۔ جرنیلی بندوبست یعنی کہ وہ علاقہ جس کا انتظام فوج کے سپرد ہو، اس کو دوسرے لفظوں میں مارشل لا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یاز دہم، یہ فارسی زبان میں گنتی ہے۔ دہم کہتے ہیں 10 کو، اور یاز کہتے ہیں یاز دہم یعنی کہ 11ویں جس کو کہتے ہیں۔ جب ہم میٹرک کرتے تھے، میٹرک کلاس میں تھے، تو ہماری کلاس کے ساتھ ہی فرسٹ ایئر کی کلاس تھی، اور اس پر جو پٹی لگی ہوئی تھی، جو تختی لگی ہوئی تھی، اس پر لکھا ہوتا تھا یاز دہم۔ تو 11ویں کو یاز دہم کہتے ہیں۔ یہ دہم بھی نہیں ہوتا، لفظ دہم ہوتا ہے، دہم، دوام، دوم کو دوام، اور یہ دہم ہوتا ہے، دہم نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جی دہم قید، یہ غلط ہے، دہم۔ شمبا، یہ مائک آف کر دیں پلیز۔ شمبا کہا جاتا ہے، یہ فارسی میں ہفتے کے دنوں کا نام، ہفتے کے دنوں کے نام کو شمبا کہا جاتا ہے۔ تو اب اگر دیکھیں، شمبا ہفتہ، یک شمبا اتوار، دو شمبا سوموار یا پیر جس کو کہتے ہیں، سہ شمبا منگل، چہار شمبا بدھ، پانچ شمبا جمعرات، جمعہ یا دینہ، اور شمبا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ہفتے کا دن تھا، اور دسمبر کی 5 تھی، 1857 تھا۔ اچھا، تو بے چراغ پڑا ہونا یہ محاورہ بھی ہے، اس کا مطلب ہے گھر کے گھر اجڑے ہوئے ہونا۔ اچھا، سیاست پانا کا مطلب ہے سزا پانا، اور جرنیلی بندوبست سے مراد ہے مارشل لا، اور یاز دہم کا مطلب ہے 11ویں، اور شمبا کا مطلب ہے ہفتہ۔ جی میڈم صاحبہ، 8واں سوال پڑھیں۔ جی، کسی عبارت کی تخلیص کرنے کا مسلمہ اصول یہ ہے کہ تخلیص اصل عبارت کے کتنے حصے پر مشتمل ہونی چاہیے؟ بہت ضروری ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کی متضاد، ایک ہوتی ہے تلخیص اور دوسری ہوتی ہے تشریح۔ تلخیص کسی بھی عبارت کا 1/3 یعنی 1/3 ہوتی ہے، اور تشریح کسی بھی عبارت کا 3 گنا ہوتی ہے۔ اکثر 9th 10th اور فرسٹ ایئر میں بچے جب تشریح کا سوال لکھتے ہیں تو نہ استاد کو پتا ہوتا ہے نہ شاگرد کو کہ تشریح کا مطلب کیا ہے۔ تشریح کا مطلب ہوتا ہے شرح کرنا، یعنی کھول کھول کر بیان کرنا۔ تشریح کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہر پیراگراف میں 4 یا 5 لفظ، تراکیب، محاورات، تلمیحات، حکایات، آیات، ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کی وضاحت مقصود ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی عبارت میں چاہے یوسف کا لفظ آ جائے تو آپ نے پھر اس کی پوری ڈیٹیل دینی ہے۔ تو آپ بچوں سے یہ کہیں کہ بیٹا یہ جو پیراگراف ہے اس میں یہ 5 کلیدی الفاظ ہیں،
ان 5 کلیدی الفاظ کی آپ نے تشریح کرنی ہے، کھول کھول کے بیان کرنا ہے، اور حوالے کے اشعار لکھنے ہیں یا آیات لکھنی ہے، اقوال لکھنے ہیں۔ تو ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ یہ پیراگراف ہے، اور ہم خود اتنی تشریح کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک ایک لفظ کی تشریح کرتے ہیں۔ ایک ایک لفظ کی تشریح نہیں کرنی ہوتی، اہم اور کلیدی الفاظ کی تشریح کرنی ہوتی ہے ہمیشہ۔ اور اسی طرح اشعار میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اشعار میں ہم نے پہلے تو اس کا فنی جائزہ لینا ہوتا ہے کہ اس میں تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل کیا استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا جو تھیم ہے وہ بیان کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو مصنف یا شاعر کا ڈکشن ہے، اسلوب ہے، وہ بیان کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس شعر کے اندر جو الفاظ آئے ہیں ان کو کھول کے بیان کرنا ہے، الفاظ کے اندر جو چھپے ہوئے معنی ہیں ان کو تلاش کرنا ہے۔ یہ آپ چونکہ اردو کی تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، تدریس اردو سے وابستہ ہیں اور مختلف لیولز پر اردو پڑھا رہے ہیں، تو یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ تشریح کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ تشریح کا مقصد یہ نہیں کہ آپ آدھا گھنٹہ بولتے رہیں اور بچے جو ہے وہ ہماتن گوش ہو کر سنتے رہیں، اور 30 یا 40 منٹ کے لیکچر کے بعد نہ آپ کو کچھ پتا ہو کہ آپ نے کیا بولا، نہ بچوں کو کچھ پتا ہو کہ استاد نے کیا سمجھایا۔ تو 5 لفظ آپ 5-7 لفظ منتخب کریں وہاں سے، پیراگراف سے، اس کو وائٹ بورڈ پر لکھیں، اس کے حوالے لکھیں، اشعار لکھیں، اور پھر اسی کی تشریح کریں۔ ہر لفظ کی تشریح نہیں کرنی چاہیے۔ خیر یہ تو برسبیل تذکرہ تھا۔ اس کے بعد ہے تلخیص۔ تلخیص کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا خلاصہ بیان کرنا، یعنی کہ کسی چیز کا جو خلاصہ ہے، جو اس کا مختصر الفاظ میں جس کو ہم کہتے ہیں، اور چونکہ آج سائنسی دور ہے اور مشینی زندگی ہے، لوگوں کے پاس وقت کی کمی ہے، تو اس لیے یہ فلیش فکشن اور مائکرو فکشن اس چیز کا زمانہ ہے۔ آج لوگ بڑی بڑی داستان امیر حمزہ اور الف لیلہ و لیلہ پڑھنے کی بجائے 20 لفظوں کی کہانی یا 100 لفظوں کی کہانی یا 5 لفظوں کی کہانی سننا پسند کرتے ہیں۔ تو تلخیص نگاری کی جو اگر سب سے بڑی میں مثال دینا چاہوں، وہ سوڈان کے ایک عالم نے خطبہ دیا تھا ایک جملے کا، اور کہا تھا کہ کسی ایک غریب کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا 1000 مساجد تعمیر کرنے سے بہتر ہے، صفیں درست کر لیں۔ تو یہ تلخیص نگاری کی بہترین مثال تھی۔ آج ہمارے جو مولوی صاحبان ہیں وہ 1.5-2 گھنٹے منبر پر گرجتے ہیں، برستے ہیں، اور آخر میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کہا۔ تو جامعیت اور اختصار یہ کلام کا حسن ہے، یہ بلاغت کے زمرے میں آتا ہے، اس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تو تلخیص کا اصول یہی ہے کہ اصل عبارت جو ہے نا 1/3 کے قریب ہونی چاہیے اصل عبارت کی۔ جی میڈم صاحب آگے پڑھیے۔ جی سر۔ گرگ آشنائی کی ترکیب اردو میں مستمل ہے جس کا مفہوم ہے۔ جی گرگ کہتے ہیں بھیڑیے کو۔ گرگ شب اکرام اللہ کا ایک مشہور ناول بھی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ راجہ گید کا چربا ہے، یا راجہ گید گرگ آشنائی۔ گرگ کا مطلب ہوتا ہے بھیڑیا، آشنائی کا مطلب ہے واقفیت، تو بھیڑیے سے واقفیت۔ تو یہ اس کے لفظی معنی ہیں، جبکہ اس ترکیب کے جو اصطلاحی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ بظاہر دوستی با باطن دشمنی۔ جی زاہد سالوس۔ اچھا ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے گرگ 12 دیدہ۔ گرگ 12 دیدہ ایک ترکیب یہ بھی پوچھی جاتی ہے
بارہ کہتے ہیں بارش کو، دیدہ کہتے ہیں دیکھی ہوئی یا دیکھا ہوا، گر کہتے ہیں بھیڑیا، ایسا بھیڑیا کہ جس نے بارش دیکھی ہوئی ہو۔ کہتے ہیں کہ بھیڑیا جو ہے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ ایک مرتبہ بارش میں بھیگ جائے تو اس کا سارا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ گرگ بارہ دیدہ یعنی پھر وہ زمانے سے آشنا ہو جاتا ہے، پھر وہ بڑا استاد بن جاتا ہے، اور پھر وہ کامل ہو جاتا ہے، اس کا سارا خوف مٹ جاتا ہے، تو وہ آزمودہ کار ہو جاتا ہے، ہنرمند ہو جاتا ہے۔ جی آگے پڑھیں۔ جی زاہد سالوس، اس ترکیب کا مفہوم بیان کریں۔ زاہد سالوس، سالوس کہتے ہیں یہ جو لوگ زاہد ہوتے ہیں، خشک عبادت کرنے والے اور پانی کے ساتھ سوکھی روٹی کھانے والے، زاہد، تو ان کے ماتھے پر ایک گٹا ہوتا ہے، ایک بڑا سا نشان ہوتا ہے، سجدے کا نشان، تو زاہد سالوس، تو ایسا شخص کہ جو اپنی ظاہری وجہ سے دھوکہ دے۔ آگے جی۔ شاعرانہ جی تعلی، شاعرانہ کا جی شاعرانہ تعلی کا مطلب ہوتا ہے کہ اشعار میں اپنے کلام کی تعریف خود آپ کرنا۔ ایک ہوتا ہے اپنی ذات کی تعریف، اور ایک ہوتی ہے اپنے کلام کی تعریف۔ تو جو اپنی ذات کی تعریف ہے نا، سو پشت سے ہے پیش آئے آبا سپاہ گری، تو جو اپنی ذات کا حد سے بڑا ہوا احساس تفخر ہوتا ہے، احساس فخر ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے نرگسیت، اپنی ذات کا حد سے بڑا ہوا غرور، یعنی اپنی قوم، اپنی نسل، اپنے ہنر پر فخر کرنا، وہ تو نرگسیت ہے۔ جبکہ اپنے کلام پر فخر کرنا، جیسے وہ میر تقی میر نے کہا تھا نا کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، یا پھر جیسے غالب نے کہا تھا گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، یا پھر غالب نے کہا تھا نا کہ ہیں اور بھی سخنور دنیا میں بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ تو کلام کے اندر اپنی تعریف کرنا، اس کو کہا جاتا ہے شاعرانہ تعلی۔ کچھ لوگ اس کو تعلیٰ پڑھتے ہیں، تو تعلیٰ بھی ٹھیک ہے، تعلی بھی ٹھیک ہے۔ جی نیکسٹ جی مرضی۔ استحضائیہ انداز، کسی کا تمسخر اڑانے کا جو انداز ہوتا ہے، کسی کی ہنسی اڑانے کا جو انداز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں استحضائیہ انداز۔ جی کھیت رہنا، محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ جی محاورہ ہمیشہ اپنے مجازی معنی دیتا ہے۔ کھیت رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کھیت کے اندر رہیں، اور کھیت رہنا کا مطلب ہے لڑائی میں مارے جانا۔ جی شیطان کی آنکھ ہونا، یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی چیز کی طوالت کا اظہار کرنا ہو، طویل ہونا۔ جی قدم لینا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ قدم لینا، جی قدم، جیسے وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ تم آؤ اپنے قدموں سے، میں آؤں اپنی آنکھوں سے، تو سر خم تسلیم کر لینا، ادب سے سر کو جھکا دینا، تعظیم کرنا، تعظیم کے لیے جھک جانا، جیسے وہ جاپنیز کرتے ہیں نا، وہ گھٹنوں تک جھک جاتے ہیں، یا پھر جو ہندو ہیں وہ پاؤں چھوتے ہیں۔ تو یہ قدم لینا کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ جھکنا، تعظیم کے لیے جھکنا، تعظیم کرنا۔ جی ڈول ڈالنا کا مفہوم کیا ہے؟ ڈول ڈالنا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی بنیاد رکھنا، ڈول ڈالنا۔ جی اس کے اگلی لغوی ترکیب معنی تو ہے ہے کنویں سے پانی بھرنا،
لیکن جو محاورہ ہوتا ہے اس کے لغوی معنی نہیں ہوتے بلکہ مجازی معنی ہوتے ہیں. ڈول ڈالنا بنیاد رکھنا. اللے تھللے کرنا. جی اللہ تللے کرنا یہ ہے فضول خرچی کرنا. اللہ تللے کرنا مجھے یاد آ رہا ہے جب میں 8ویں جماعت میں تھا تو استاد صاحب سے میں نے، ویسے 8ویں جماعت میں نے وظیفہ لیا تھا، وظیفے کا ایگزام دیا تھا، پوری تحصیل میں نے ٹاپ کیا تھا. تو استاد صاحب سے میں نے 2 جملے پوچھے تھے. ایک تھا اللہ تللے کرنا، اس کا مجھے صحیح تلفظ نہیں آ رہا تھا، اور دوسرا تھا انگشت بدندہ ہونا. میں اس کو پڑھ رہا تھا انگشت بدندہ ہونا. تو استاد صاحب نے میری تصحیح کی تھی کہ بیٹا یہ درست محاورہ ہے انگشت بدندہ ہونا، یعنی کہ دانتوں میں انگلی دبا لینا، حیران ہونا. اور مجھے یاد ہے انہوں نے ایک شعر بھی اس حوالے سے سنایا تھا 8ویں جماعت میں، جو مجھے ابھی تک یاد ہے. تم کیوں انگشت بدندہ ہو، تم بھی پتھر برساؤ. ہاں ہاں اشرف پاگل ہے، دیوانہ ہے، سودائی ہے. یہ پروفیسر اشرف صاحب کا شعر تھا جو استاد صاحب نے 8ویں جماعت میں سنایا تھا. تو اللہ تللے کرنا، فضول خرچی کرنا، سبز قدم ہونا، منحوس ہونا. جی آگے پڑھیں میڈم. اوکے جی اگلی ترکیب ہے سبز قدم ہونا. یہ سر نے بتا دی ہے. اصطلاح میں غزل کے پہلے شعر کو جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں کیا کہتے ہیں؟ اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں. غزل میں جو کم سے کم اشعار ہوتے ہیں وہ 5 ہوتے ہیں، کم سے کم. یہ غزل کے لیے شرط ہے. زیادہ سے زیادہ کتنے اشعار ہوں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. 2 غزلہ 6 غزلہ بھی شعراء نے لکھی ہیں. تو جو غزل ہوتی ہے اس کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو مطلع کہا جاتا ہے. وہ اگر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہے تو اس کو مطلع کہا جاتا ہے. اگر وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف نہیں ہے تو ہم اس کو پہلا شعر کہیں گے. اسی طرح غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو ہم مقطع کہتے ہیں. اور اردو شاعری میں مولانا ظفر علی خان ہے اپنا تخلص کبھی استعمال نہیں کیا. تو آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے. اور درمیان کے جو 3 اشعار ہوتے ہیں ان کو بیت شکمی کہا جاتا ہے. بیت شکمی یعنی شکم کے جو اشعار ہوتا ہے، غزل کی شکم، پیٹ کے جو اشعار ہوتے ہیں نا اس کو بیت شکمی کہا جاتا ہے. اسی طرح اگر دوسرا شعر بھی بیت شکم، شکمی، شکم، اچھا غلطی والا شکم، بیت شکم. اچھا تو اب دوسرا شعر بھی اگر باقاعدہ قافیہ اور ردیف ہو تو اس کو مطلع ثانی، حسن مطلع یا زیب مطلع جو بھی کہیں وہ کہا جا سکتا ہے. اچھا جو تیسرا شعر ہوتا ہے اس کو مطلع ثالث کہا جاتا ہے. اور جو چوتھا شعر ہوتا ہے اس کو عام شعر کہا جاتا ہے. یہ ایک پوری غزل کا جو ڈھانچہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. جی میڈم صاحب ذرا دوبارہ بتا دیجئے تاکہ سب بچوں کو یہ سمجھ آ جائے، کیونکہ جب ہم فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو یہ شعری اصطلاحات پڑھاتے ہیں تو ہمارے اپنے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے. اور اگر انٹرویو میں کوئی پوچھ لے ہم سے تو اس وقت بھی ہمارے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے. جی غزل جو ہے کم از کم 7 اشعار پر مشتمل ہوتی ہے. غزل کا پہلا شعر اگر وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوگا تب وہ مطلع کہلائے گا. اگر وہ ہم قافیہ نہیں ہے تو وہ پہلا شعر کہلائے گا. غزل میں اگر دوسرے قافیے میں بھی قافیہ اور ردیف استعمال کیا گیا ہے تو وہ مطلع ثانی کہلائے گا. تیسرا شعر جو ہے وہ مطلع ثالث کہلائے گا. اور درمیان والے شعر جو ہیں سر وہ ورڈ مجھے بھول گیا، حاصل شکم کہلائیں گے. جی اگلی معروضی ہے میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے
مراسلے کو مکالمے کا انداز کس نے دیا؟ جی یہ سوال ریسنٹلی پیپر میں بھی پوچھا گیا تھا لیکن ایک دوسرے انداز میں کہ غالب نے یہ جملہ کس شخصیت کو خط میں لکھا، تو یہ جی مرزا حاتم علی مہر تھے، مرزا حاتم علی مہر، ان کو ایک خط میں یہ جملہ غالب نے لکھا تھا۔ تو پورا جملہ یوں ہے، یہ زبانی یاد کر لیں، اگر آپ سے خطوط غالب پر بات ہو تو آپ ان کو یہ سنا سکتے ہیں اور پورا جملہ سنانا چاہیے۔ غالب کہتے ہیں میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، ہزار کوس سے بعض زبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، ہزار کوس سے بعض زبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ جی نیکسٹ مروزی۔ سر یہ ہر غبار تفتہ کے نام تھا نا یہ والا؟ نہیں مرزا repeat کر حاتم دیجیے۔ علی مہر، مرزا حاتم علی مہر۔ جی اردو میں فی البدی گوئی کے لحاظ سے کس شاعر کا نام زیادہ معروف؟ فی البدی گوئی پر ہماری دوسرے لیکچر میں ڈسکشن ہوئی تھی تفصیلی، تو مولانا ظفر علی خان فی البدی گو تھے اور طویل سے طویل نظم بھی آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لکھتے تھے۔ نیکسٹ مروزی۔ مولانا حالی کے خیال میں سب سے زیادہ مقدم اور ضروری چیز جو شاعر کو متشاعر سے ممیز و مشرف کرتی ہے کیا ہے؟ جی یہ سمجھنے کی معروضی ہے اور اکثر پیپر میں ڈیفرنٹ اینگل سے پوچھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ مولانا الطاف حسین حالی اردو کے پہلے باقاعدہ تنقید نگار ہیں، باقاعدہ نقاد ہیں۔ 1893 میں انہوں نے اپنے دیوان کا جب مقدمہ لکھا تھا اس کو عنوان دیا تھا مقدمہ شعر و شاعری، بعد میں پھر وہ 1920 میں ایک الگ کتاب کی شکل میں بھی شائع ہوا تھا۔ تو پہلی مرتبہ اردو ادب میں کسی نے شاعری کے متعلق اپنے تنقیدی نظریات کا باقاعدہ اظہار کیا۔ الطاف حسین حالی پنجاب بک ڈیپو میں چونکہ انگریزی تراجم کی تصحیح کا کام کرتے تھے اس لیے ان کو ملٹن، کالریج، ورڈز ورتھ، ٹی ایس ایلیٹ ان لوگوں کے خیالات سے آشنائی ملی۔ تو یہ جو انہوں نے پھر کہا تھا کہ غالب نے کہا تھا کہ جو شاعری ہے اس کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں شاعر کے لیے۔ شاعر کا تخیل بلند ہو، اس کا مطالعہ کائنات ہو اور تفاحص سے الفاظ ہوں۔ اس نے ایک شاعر کے لیے یہ 3 شرائط ضروری رکھ دی تھیں۔ تخیل، یہ جو تخیل کا نظریہ ہے نا جس کو نظریہ متخیلہ یا نظریہ متصورہ بھی کہا جاتا ہے، یہ الطاف حسین حالی نے مستعار لیا ہے کالریج سے۔ کالریج کہتے ہیں، یہ ریسنٹلی معروضی بھی آئی ہوئی تھی کہ کالریج جو ہے وہ شاعری میں کس چیز پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، جذبات کی گہرائی و گہرائی پر یا تخیل پر۔ تو کالریج کا کہنا ہے کہ شاعری کو ساحری بنا دینے والی چیز تخیل ہے، تو لہٰذا یہ تخیل ہی ہے جو ایک شاعر کو ایک متشاعر سے ممتاز و ممیز کرتا ہے۔ جی سب کو سمجھ آ گیا؟ کلیئر؟ سر آج مائک بند کر رکھے ہیں میں نے سب کے اور بہت سمجھ آ رہی ہے، صرف یہ ریئیکشنز دے سکتے ہیں اور ریئیکشن بہت بہترین آ رہے ہیں۔ یہ انہوں نے زندگی میں کالم کیا؟ انہوں نے میڈم صاحبہ انہوں نے زندگی میں ایسے لیکچر کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ جی سر۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دعویٰ بڑا ہے عشق علم ریاضی میں آپ کو، طول غم فراق ذرا ماپ دیجئے۔ تو لوگوں کو دعویٰ تو بڑا ریئیکشن دے ہوتا ہے۔ سکتے ہیں سر، اور وہ دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ انہیں سمجھ آ رہی ہے بہت اچھے سے۔ اچھا جی نیکسٹ سوال پڑھیے۔ وقائع کالم کیا ہوتا ہے؟
جی کالم مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ویسے کالم فرانسیسی زبان کا لفظ ہے. کالم مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کالم کے بارے میں سر. ایک کالم ہوتا ہے جس میں سیاسی تجزیہ کیا جاتا ہے، جیسے حامد میر کا کالم ہے نا قلم کمان، اس میں سیاسی تجزیات کیے جاتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں مزاحیہ کالم، طنزی اور مزاحیہ کالم، جیسے جو ہے نا حرف و حکایت تھا، جیسے ان دنوں جو ہے وہ روزن دیوار کے عنوان سے عطا الحق قاسمی لکھ رہے ہیں، اور کچھ حالات حاضرہ پر ہوتے ہیں. تو فکاہیہ کالم وہ ہوتا ہے کہ جس میں طنز و مزاح پایا جاتا ہے. جی آگے پڑھیں. جی سر. جی اگلی معروضی ہے خوجی کس کا وضع کردہ کردار ہے؟ سر یہ لفظ وضع ہے یا وضع ہے؟ یہ بھی بتا پہلے تو یہ دیکھ لیجئے، یہ لفظ خوجی نہیں ہے بلکہ خوجی ہے. خوجی. جی ہم اس کو جیسے فوجی پڑھتے ہیں نا، فوجی خوجی، وہ غلط ہے. یہ لفظ ہے خوجی. دوسری بات یہ ہے کہ کلید اردو میں اس کا جواب غلط لکھا ہوا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ فسانہ آزاد کا کردار ہے. فسانہ آزاد جو کہ ایک داستان ہے یا ناول کہہ لیں، وہ جو کہ رتن ناتھ سرشار نے سلسلہ وار آباد اخبار میں لکھی تھی. اور خوجی کا اصل نام تھا خواجہ بدیع الزماں. یہ خوجی ایک استعارہ ہے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو کا پہلا فکاہیہ مزاحیہ کالم بھی یہی خوجی ہے. اس کا اصل نام تھا خواجہ بدیع الزماں. تو جو نشائی ہوتا ہے نا، نشائی یا افیمی، چرسی، بھنگائی، جو مطلب جس کو جہاز کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں، اور جس کے نظریات جو ہے وہ اس دنیا سے نہیں ملتے جلتے، وہ نشہ پی کر کہتا ہے کہ جی میں جو ہے نا رستم سے مقابلہ کروں گا، میں جو ہے نا بہت بہادر ہوں. اس طرح کے جب خیالات رکھنے والے شخص کو خوجی کہتے ہیں. تو حالانکہ یہ کمزور اتنا ہوتا ہے کہ اگر ہوا آئے تو یہ گر پڑے. تو یہ جو خوجی ہے یہ کردار ہے رتن ناتھ سرشار کا، فسانہ آزاد کا. جبکہ ایک اور کردار ہے حاجی بغلول، وہ منشی سجاد حسین جو کہ اودھ پانچ کے ایڈیٹر تھے، اس کا تخلیق کردہ ہے. جی نیکسٹ مروزی پڑھیں. چچا چھکن جیسے لافانی کردار کے خالق کون ہے؟ سر اس کا تلفظ بھی واضح کر دیجیے. جی یہ سب سے پہلے دیکھیے، یہ لفظ ہے چچا چھکن. چھکن بھی نہیں ہے، چھکن، چاچا چھکن. چھکن جی چاچا چھکن، چھینک والا سر. چاچا چھکن ہے. اور یہ امتیاز علی تاج کا اپنا تخلیق کردہ کردار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انگریز رائٹر تھے جے کے جیروم. ان کا ایک کردار تھا ڈان کویکزوٹ. یہ اس کا دراصل کردار ہے، ڈان کویکزوٹ کا. جی نیکسٹ پڑھیں. جی میڈم صاحب نیکسٹ سوال پڑھیں. میری آواز آ رہی ہے؟ سر میرا مائک آف ہو گیا تھا، میں نے کہا یہ ریپیٹ کر دیجیے گا تاکہ بچے اچھی طرح سمجھ سکیں. جی جے کے جیروم کا ایک کردار تھا ڈان کویکزوٹ. تو اس سے پھر انہوں نے یہ چاچا چھکن کا کردار اخذ کیا ہے. جزاک اللہ صاحب. علامہ اقبال مفکر مشرق کے لقب سے ملکب ہیں، بتائیے مصور مشرق کن کو کہا جاتا ہے؟ مصور مشرق عبد الرحمن چغتائی کو کہا جاتا ہے. جی نیکسٹ پڑھیں. اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ بھی سب کو پتا ہے، ترکی زبان کا لفظ ہے. ترکی زبان کا لفظ ارد سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے لشکر یا فوج. آگے پڑھیں. یوں بچنا تھی چار طرف اس جناب کے، جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے. علم بیان کی کون سی قسم؟
استعمال ہوتی ہے۔ علم بیان کی 4 اقسام ہیں، 4 صورتیں ہیں، تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل۔ تو اس میں یہ تشبیہ ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جیسے سورج کے گرد کرنیں ہوتی ہیں ویسے ہی حضرت امام حسین کے گرد برچیاں تھیں، تو اس میں جو یوں ہے وہ حرف تشبیہ کا استعارہ ہے، تو اس میں تشبیہ ہے۔ نیکسٹ جی۔ ہر سنگ ریزہ نور سے درے خوش آب تھا، درے لہریں خوش تھی آب، کرن۔ جی درے خوش ہر سنگ آب، ریزہ نور سے درے خوش آب تھا، لہریں جو تھی کرن تو بھنور آفتاب تھا۔ دوریا والا سر۔ جی آپ دیکھیں اس میں جو پتھر ہیں، پتھروں کو خوبصورت ہیرے سے یعنی کہ دور سے، اور لہروں کو کرن سے، اور بھنور کو آفتاب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ دریائے فرات کی جو لہریں تھیں ان کو کرن سے، اور دریائے فرات کے اندر جو بھنور تھا اس کو آفتاب سے، اور دریائے فرات کے اندر جو کنکر پڑے ہوئے تھے ان کو قیمتی موتیوں سے شاعر نے تشبیہ دی ہے۔ تو اس میں 3 تشبیہات کا استعمال کیا گیا ہے۔ آگے جی۔ وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی، اور وہ نور دیکھے تو وش کرے ارنی گوہے تور۔ ارنی یہ گوہے تور، ارنی گوئے اس شعر میں اوجتور، کو بیان کی جی یہ استعارہ ہے۔ ارنی گو کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ویسے اگر سند کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تلمیحی ہے، اور اگر علم بیان کے حوالے سے دیکھا جائے تو استعارہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پورے کا پورا ارنی گو کہا گیا ہے۔ تو یہ وہ پورا واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے، تو پروردگار نے کہا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو ارنی گو او جتور کہ پروردگار مجھے دکھا تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر صنائع بدائع کے حوالے سے دیکھا جائے تو صنعت تلمیحی ہے، اور اگر علم بیان کی روح سے دیکھا جائے تو استعارہ ہے۔ آگے جی۔ کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے پوچھا پیالہ کیا کرتا۔ یہاں پہ خریدار رونگ لکھا ہوا ہے، کوئی خرید کے۔ جی یہ مطلب غلطی بھی ہے اس میں، تو یہ شعر ہمارا ہو چکا ہے، اس میں ٹوٹے ہوئے دل کو ٹوٹے ہوئے پیالے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نیکسٹ جی۔ جی سر۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری تھا تو باغباں تم ہے۔ جی یہ اس میں بھی علم بیان امیر منائی کی ایک نظم ہے جس میں وہ اس دنیا کو چمن اور اس چمن یا باغباں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس باغباں کا نگہباں قرار دے رہے ہیں، تو یہ چمن اور باغباں یہ استعارے ہیں۔ آمد ہے کربلا کے نیستان میں شیر کی۔ اس کو جی یہ میر انیس کا ایک مصرع ہے، پورا شعر یوں ہے: آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شیر کی، ڈیوڑھی سے چل چکی ہے سواری دلیر کی۔ تو یہ شعر جو ہے یہ استعارہ کے طور پر استعمال۔ آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شیر کی، ڈیوڑھی سے چل چکی ہے سواری دلیر کی۔ اس کو ہم ڈیوڑی کہتے ہیں، وہ غلط ہے، ڈیوڑی لفظ ہے، ڈیوڑھی سے چل چکی ہے سواری دلیر کی۔ میر انیس کا شعر ہے، اس میں استعارہ ہے۔ آگے جی۔ ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک۔ اس شعر میں کون سی سند استعمال ہوئی ہے؟ پہلا مصرع دیا ہے۔ غالب کا انتہائی خوبصورت شعر ہے جو کہ غالب کو ایک بہت بڑا صوفی ظاہر کرتا ہے۔ پورا شعر یوں ہے: ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے ایجاز مسیحا میرے آگے۔ اس میں 2 تلمیحات ہیں۔ اورنگ سلیماں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی، اورنگ کہتے ہیں وہ علاقہ جو کسی کے زیر سلطنت ہو،
حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا اور وہ پوری دنیا پر بادشاہت کرتے تھے. یہ اس طرف اشارہ ہے. ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے نزدیک. تو اعجاز مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم بیزن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تو غالب کہتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کرنا ہو یا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت ہو، یہ میرے نزدیک کھلونوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے. کیا خوبصورت بات کی ہے غالب نے. یہ ہے اصل تصوف. اس لیے کہا جاتا ہے کہ غالب اگرچہ صاحب حال صوفی تو نہیں تھے لیکن صاحب کال صوفی ضرور تھے. آگے جی. پیاسی جو تھی سپاہی خدا تین رات کی، ساحل سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی. اس میں بھی سر سند حسن بتائیے. تعلیل جی، حسن تعلیل سے کام لیا گیا ہے کہ وہ جو فرات کی جو لہریں تھیں وہ ساحل پہ جب سر پٹک رہی تھیں تو اس کی وجہ بیان کی گئی ہے. آگے جی. آسان جی بتائیے. اگلا شعر ہے، سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی، بن گیا روئے آب پر کائی. اس ہاں، میں بھی سر روئے سند آب پر بتائیے. کائی. یہ غالب کا سائنسی فکر کا ایک استعارہ ہے. تو یہ مبالغہ ہے. مبالغہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، یعنی ایسا واقعہ کہ جس کو انسانی عقل سمجھ سکے اور انسانی آنکھ دیکھ سکے لیکن اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کر دینا، یہ مبالغہ کہلاتا ہے. آگے جی. جی سر. چشم مانی آشنا میں ہے مقام ان کا، سہوئے کاتب سے مقدم ہوں مؤخر سینکڑوں. اس شعر میں کون سی صنعت کا استعمال؟ بہت ہی خوبصورت شعر ہے خواجہ حیدر علی آتش کا. بہت ہی خوبصورت. ذرا سنیے. دل پہ صدمہ ایک پہنچا بازوں پر سینکڑوں. واہ، یہ خوبصورت ترین غزل ہے آتش کی. لوگوں نے آتش کو بھلایا ہوا ہے لیکن اس کی جو غزلیات ہیں وہ بھی بڑی شاندار ہیں. دل پہ صدمہ ایک پہنچا بازوں پر سینکڑوں، گم ہوئے ہیں اپنے یوسف سے برادر سینکڑوں. کیا بات ہے. یہ سعادت کس کی قسمت میں لکھی ہے، دیکھیے خون گرفتہ ایک میں ہوں اور خنجر سینکڑوں. ایک اور خوبصورت شعر، فقر کے کوچے میں قدر دولت دنیا نہیں. یعنی جو فقر کا کوچہ ہے نا اس میں دنیا کے دولت کی قدر نہیں ہے. زبردست. ذرا خوبصورت شعر ہے میم، دیکھیے گا. فقر کے کوچے میں قدر دولت دنیا نہیں، ٹھوکریں کھاتے پھریں پارس سے پتھر سینکڑوں. چشم مانی آشنا میں ہے مقام ان کا، وہی صاحب کاتب سے مقدم ہوں مؤخر سینکڑوں. مقدم اور مؤخر یعنی کاتب تقدیر کی غلطی سے کہ جس نے بادشاہ بننا تھا وہ فقیر بنا ہوا ہے، جس نے فقیر بننا تھا وہ بادشاہ بنا ہوا ہے. یہ اس کی اپنی دین ہے جس کو پروردگار دے. تو صاحب کاتب سے مقدم ہوں مؤخر سینکڑوں، یعنی یہ چشم مانی آشنا میں ہے، یعنی کہ یہ خدا کے اپنی سوچ، اپنی حکمت، اپنی اس کی دانائی اور اس کا اپنا حکم، اس کی اپنی رضا ہے کہ بہت سے مقدم مؤخر ہو چکے ہیں. کلام میں کچھ باتوں کا ذکر کر کے ان کی مناسبت سے متعلقات کا ذکر کسی خاص تعین یا بغیر تعین کے کرنا علم بدی کی اصطلاح میں کون سی صنعت کہلاتی ہے؟ جی، مراد النظیر کسی نے نہیں جی سر. لف و نثر اور مراد النظیر کا لوگوں کو اکثر علم نہیں ہے. یہ مراد النظیر کی تعریف ہے. مراد النظیر میں جو ہے نا تضاد نہیں ہوتا، جبکہ لف و نشر میں ہمیشہ تضاد ہوگا. یہ بات یاد رکھیے. جیسے ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں. اس میں مناسبت لفظی بھی ہے لیکن تضاد ہے. اچھا، اسی طرح اقبال کا ایک اور شعر دیکھ لیجئے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. تو مرنا جینا یہ بھی لف و نشر ہے.
لف و نشر میں ہمیشہ تضاد کا تعین ہوگا. اگر تضاد کا لفظ نہیں ہے تو وہ مراد النظیر کی ڈیفینیشن ہوگی. تو یہ مراد النظیر کی ڈیفینیشن ہے. آگے پڑھیں میم. کلام میں کسی لفظ کے دو معنی نکلتے ہوں، آدمی مخمس جائے کہ کون سے معنی مراد ہیں، تو ایسی صنعت کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو صنعت ہے، یہاں میں وہم میں ڈالنا ایک لفظ کے دو معنی نکلنا. شاعر کی جو مراد ہوتی ہے نا وہ بعید کے معنی ہوتے ہیں، دور کے معنی ہوتے ہیں. آگے جی. شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے. جی خدا بھی خدا صنعت کر کے بتائیں اس میں لفظ ابہام ہے، یعنی خدا خدا کرنا، اللہ اللہ کرنا یا خدا خدا کرنا بڑی مشکل سے. جی آگے. گلشن دہر میں اگر جوئے مہ سخن نہ ہو، پھول نہ ہو کلی نہ ہو، سبزہ نہ ہو چمن نہ ہو. اس میں بھی صنعت بتانی ہے. جی یہ صنعت مراد النظیر ہے. اب دیکھیں گلشن بھی ہے اور پھول بھی ہے، کلی بھی ہے، سبزہ بھی ہے، چمن بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ اقبال کی ایک مشہور نظم ہے بانگ درا کے آخری حصے میں، حصہ سوم میں ہے، شاعر کے عنوان سے. بڑی خوبصورت یہ نظم ہے، یہ اس کا آخری شعر دیا گیا ہے. تو اس میں صنعت مراد النظیر کا استعمال کیا گیا ہے. غالب آگے. اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہیں جو متقدے میر نہیں. جی یہ دوسرا جملہ جو ہے نا، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں، یہ انورٹڈ کاماز میں یہ تضمین ہے. شاعری میں اکثر شعراء کسی دوسرے شاعر کا ایک مصرع یا پورا شعر اپنے کلام میں لے آتے ہیں، اس کو تضمین کہتے ہیں. تضمین عربی لفظ ضم سے مل کر بنا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگانا، جوڑنا، یعنی جوڑ لگانا، پیوند لگانا. تو یہ غالب نے گرہ لگائی ہے، تضمین ہے. ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی. دعا اور دوا، یہ دوا ہے لفظ. جی اس میں تو ابن مریم تلمیحی ہے نا اس میں. ابن مریم علیہ السلام کا بیٹا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے نا، بغیر باپ کے. کچھ تو جھاڑے میں چاہیے آخر، تانا دے بادے ضمیر آزار. یہ بھی غالب کا شعر جی ہے سر. غالب یہ ذرا دیکھ لیجئے، یہ اکثر پوچھا جاتا ہے. یہ وہ قصیدہ ہے جو انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں لکھا تھا. غالب جب لال قلعے سے منسلک ہوئے تھے، مغل دربار سے وابستہ ہوئے تھے، تو ان کو 6 ماہ کے بعد سیلری ملتی تھی. تو غالب جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ ہمیں ماہ بہ سیلری ملے. اور اس قصیدے کو لازمی پڑھیں کیونکہ اس میں سے ایک سوال ضرور پوچھا جاتا ہے. غالب کہتے ہیں کچھ تو جاڑے میں چاہیے آخر، تانا دے باد زم حریر آزار، کیوں نہ درکار ہو مجھے پوشش، جسم رکھتا ہوں ہے اگرچہ نظار، کچھ خریدا نہیں ہے اب کے سال. آزار، زم حریر آزار، زم حریر کہتے ہیں ٹھنڈی ہوا کو. یہ قرآن مجید میں بھی، وہ قرآن مجید میں بھی لفظ استعمال، زم حریر ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں، وہ قرآن مجید میں بھی ہے نا. اچھا جی. کچھ بنایا ہی نہیں اب کی بار، خوبصورت. رات کو آگ اور دن کو دھوپ، بھاڑ میں جائیں ایسے لیل و نہار. دھوپ کی تابش، آگ کی گرمی، وقنا ربنا عذاب النار. میری تنخواہ جو مقرر ہے اس کے ملنے کا ہے عجب ہنجار. رسم ہے مردے کی 6 ماہی ایک، خلق کا ہے اسی چلن پہ مدار. زبردست. تو ایک اور خوبصورت اس کا شعر، میں پورا قصیدہ تو نہیں سنا سکتا، ایک بڑا خوبصورت شعر ہے. اس میں پہلے ایک شعر اور بھی آپ کو بتاتا چلوں. آج مجھ سا نہیں زمانے میں، شاعر نغز گوئے خوش گفتار. یہ شاعرانہ تعلیم اسی قصیدے میں ہے. اچھا اسی طرح ایک اور خوبصورت شعر ہے جو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور غالب کا تجاہل عرفانہ دیکھیے اس میں. آپ کا بندہ
اور پھروں ننگا آپ کا نوکر اور کھاؤں ادھار، میری تنخواہ کیجیے ماہ باماہ تا نہ ہو مجھ کو زندگی دشوار۔ تو یہ غالب کا قصیدہ ضرور پڑھیے گا، بڑا خوبصورت ہے، اس میں سے سوال ضرور پوچھا جاتا ہے۔ چلیں جی ذکر آگے پڑھیں۔ میر، جی سوال سارا ہے قصیدے کا عنوان کیا ہے؟ جو اس قصیدے کا شعر پڑھ رہا ہے، جی سر اس کا عنوان پوچھا جا رہا ہے۔ اس قصیدے کا عنوان میرے خیال میں کوئی نہیں ہے، یا شاید بہادر شاہ ظفر اسی طرح کا کوئی تھا، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ آگے جی۔ ذکر میر کس کی خود نوشت ہے؟ یہ تو سب کو سر۔ پتا ہے، میر تقی میر کی خود نوشت ہے۔ آگ کا دریا اردو کا ایک نام بتائیں، یہ بھی سب کو پتا ہے۔ آگ کا دریا، اس کے متعلق سر انٹرویو میں ہم ڈسکشن کریں گے کہ آگ کا دریا کا خلاصہ، اس کے کردار، اس کے ہر چیپٹر، اس کی 2500 سالہ تاریخ، یہ ہم انٹرویو کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، انٹرویو میں اس کو ڈسکس کریں گے کمپلیٹلی۔ یہ قرۃ العین حیدر کا ہے۔ جہان دانش شہاب نامہ کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ یہ یادوں کی برات جو لفظ ہے، اس کو بھی غور سے دیکھ لیجیے۔ جی جہان دانش احسان دانش کی آپ بیتی ہے، اس کے دو حصے ہیں، جہان دیگر اور جہان دانش کے نام سے، اور بڑی مشکل اردو میں لکھی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس خود نوشت کو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس لغت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جی سر، یہ تینوں آپ بیتیاں ہیں، جہان دیگر اور چراغ تلے، زرگزشت اور آب گم سے کس مزاح نگار کا نام ذہن میں آتا ہے؟ جی یہ مشتاق احمد وصفی کے 5 مجموعے ہیں، ان کی پوری ڈیٹیل، ہر مجموعے کی ایک ڈیٹیل میں میری پوسٹ بنی ہوئی ہے، وہ 2-4 دنوں تک میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا۔ خواجہ حسن نظامی کی تصنیف سی پارائے دل کے مضامین کی بنیادی خاصیت کیا ہے؟ سی پارائے جی خواجہ حسن نظامی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، بست نظام الدین اولیاء میں 1879 میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور خواجگان تھے اور صوفی تھے، اور بہت بڑے زبردست نثر نگار بھی تھے، شمس العلماء بھی تھے۔ ان کی نثر کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ اگر مجھے خواجہ حسن نظامی جیسی قدرت نثر پر ہوتی تو میں شاعری کبھی نہ کرتا۔ ان کے انشائیہ میں نے پڑھے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے۔ ایک انشائیہ مچھر تو ہمارے سلیبس میں بھی شامل تھا 9th 10th میں، اور جھینگر کا جنازہ، کیا کمال کا اس کا انشائیہ ہے، وہ میم آپ پڑھیے نا، تو وہ جو سست اور کاہل ملا ہے نا، ان پر انہوں نے طنز کی ہے کہ یہ جو جھینگر ہے یہ اکثر فتووں کی کتاب میں چھپا رہتا ہے۔ بہت خوبصورت ان کی جو نثر ہے نا، بہت شاندار ہے۔ تو ان کی ایک تصنیف ہے سی پارائے دل، اس کے ہر مضمون میں تصوف ہے، کیونکہ یہ خود بھی مطلب تصوف سے وابستہ تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اقبال نے اسرار خودی میں جو ہے نا، وہ عدم تصوف پر چوٹ کی تھی، افلاطون پر اعتراضات کیے تھے، تو اس کی وجہ سے پھر خواجہ حسن نظامی اور دوسرے لوگ ناراض ہو گئے تھے۔ بعد میں ابو الکلام آزاد اور دوسرے لوگوں نے اقبال کو سمجھایا کہ آپ پلیز اس موضوع پر عدم تصوف پر ذرا بات نہ کریں۔ وہ اقبال نے اس بارے میں شعر بھی کہہ دیا تھا نا کہ ذرا سی بات تھی، اندیشہ یا جم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے، یہ اسی عدم تصوف کے بارے میں تھا۔ تو اس کے بارے میں اپنا خواجہ حسن نظامی کے بارے میں بڑے بڑے قصے ہیں، وہ چونکہ وقت کی کمی ہے وہ نہیں سنا سکتے۔ آگے پڑھیں جی۔ مرد حسین، شیخ علی وجودی، پورے معنی، کاظمی جنوبی کس تاریخی ناول کے کردار ہیں؟ سر تلفظ بھی بتائیے گا، زبر ہوگی، زیر ہوگی یا پیش ہوگی؟ یہ لفظ ہے زمرد، زمرد، زمرد کہتے ہیں سبز رنگ کے پتھر کو، زمرد۔ تو یہ ہمارے فرسٹ ایئر میں تاریخی ناول شامل تھا، اس وقت ہم نے پڑھا تھا، اور جب استاد صاحب پڑھتے تھے تو ہم آنکھیں بند کر کے سنتے تھے، اور
मतलब ख्यालों में ही, ख्वाबों में ही हम हुसैन और जुमरूद के साथ सफर कर रहे होते, हसन बिन सबा की वो जन्नत में, मैं तो खास तौर पे जन्नत में पहुंच जाता और वहां पर वो सारा जो मंजर था वो तखय्युल में देखता रहता था, और फिर आखिर में देखा कि जुमरूद हुसैन की कब्र पर रो रही है। तो ये सारी जो है ना अपने तखय्युल की कुव्वत से हम जो है ना वो देखते रहते थे। तो खैर ये एक फिरका बातनिया था जिसने छठी सदी ईस्वी में मुसलमानों को काफी नुकसान पहुंचाया था। जी सर, सॉरी ये सर, उसके मुझे लगा। मुतालिक जो है ना बयान किया गया है। चलें जी, आज 50 सवाल काफी हैं, तो जी सर। इंशाल्लाह नेक्स्ट 50 नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। तो अब 10-15 मिनट आप बच्चों की जो जुबान बंदी है वो उसको खत्म कर दें, तो बच्चों से जी कुछ सर। ना कुछ पूछ लें। सर ये जुबान बंदी उसी की खत्म होगी जो हैंड अप करेगा अपना, या मुझे कहेगा, क्योंकि ये अब परमानेंट हो चुकी है। तो जी पहले नंबर पे हैं सैयद मोहसन जीशान। आपका मैं माइक ऑन कर रही हूँ, आप बोल सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर सैयद मोहसन बोल रहे हैं। जी सर मैं ये बोलिए मतले आप। के हवाले से कुछ सवालात करना चाहता हूँ। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलें सर, सुन रहे हैं, आंसर करते हैं। मतला जो है इसका माखज क्या है, ये कहाँ से निकला है, इसकी जमा क्या होती है, और एक गजल के अंदर कितने मतले आ सकते हैं? जी मतला अरबी जी जुबान का लफ्ज है, ये इस्म ज़र्फ मकान है, इसका लुग़वी मानी है तलू होने की जगह। तो इसका अगर जवाब दें कि मतला, मतले की जमा मताले है, अगर हम इसका जवाब ये दें कि मतले कितने आने चाहिए, तो इसके लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। आप शम्सुर रहमान फारूकी की किताब पढ़ें, मैंने तो पढ़ी हुई है, उसमें उन्होंने वाजे लिखा है कि ज्यादा मतले लाना क्लासिकल जो उस्ताद शोरा थे वो अच्छा नहीं समझते थे। ये बाद के शोरा हैं जो 17-17 मतले भी लाते हैं। तो अगर गजल का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें तो एक ही मतला आता है, उसके बाद मतला सानी, उसके बाद फिर मतला सालिस, यानी ज्यादा से ज्यादा 3 मतले आ सकते हैं अगर गजल के स्ट्रक्चर को देखें। वैसे 17-17 मतलों की भी लिखी गई है। जी और कोई सवाल? जी सर इसके अलावा जी आपने एक बताया था कि लफ़ो नशर में तजाद होता है और मरातो नज़ीर में तजाद नहीं होता। तो तो गलत तो सर नहीं ये बताया? नहीं सर, ये मैंने मेरा सवाल तो सुन लेना पूरा। तो ये सर तजाद जो है, सनत जो तजाद है, ये इसकी बेसिकली इकसाम कितनी होती है? ये आपको बाद में बता देंगे, आप इतनी डिटेल में ना जाएं। वो तजाद सुलभी वगैरह वो मुझे पता है, वो सारी डिटेल बाद में बताएंगे। किसी और को मौका दें जी। जी सर, थैंक यू। जी चलिए आप लोग एक ही सवाल करें क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। मैडम जी अगर इस तरह असलम से ये सानी बच्चे अली। पूछना शुरू हो जाएं तो मैं शाम तक ही बैठा रहूं। ये जी ये सर। ना कहें कि मुझे समझ नहीं है, मुझे हर चीज की समझ है, मैंने 24,000 कुतुब पढ़ी हुई है। तो लेकिन मसला वक्त का है कि मैं कैसे अब जवाब दे पाऊंगा। तो इनसे सवाल ना पूछें, बस इनसे थोड़ा सा इनके तासुरात पूछ लें, सवाल जवाब ना पूछें। एक एक सवाल और इन शॉर्ट करें ताकि सर आपको जवाब दे सकें। असलम सानिया लिखा हुआ है इन्होंने नाम, आपका माइक ऑन है, आप बोल सकते अच्छा हैं। वो मैडम साहब, मैं बोल आपका एक सकते हैं। मशवरा था कि एक सेशन ऐसा रख लीजिए कि जिसमें जर्नल डिस्कशन हो, आम मतलब जो मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू हो, उर्दू अदब के से हट के। और एक दिन मतलब ऐसा रख लें कि जिसमें जस्ट सवाल और जवाब हो, क्योंकि आप 1.5 घंटे का एक अस्सलाम लेक्चर वालेकुम। देती हैं। एक लेक्चर देने के बाद आप इतने थक चुके होते हैं कि ऊपर से फिर इतने सवाल। तो ये थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा मैम। सर आप अस्सलाम जब टाइम वालेकुम। निकालेंगे एक सेशन रख लेंगे ताकि बच्चे आपसे बात कर सकें। जी कौन बोल रहा है? यस बिल्कुल सही। जी मैम सानिया असलम बात कर रही हूँ। सर मेरा क्वेश्चन जी ये है कि बोलिए जैसे सानिया। आज पीपीएससी के हम पेपर कर रहे हैं, तो काइंडली आप थोड़ा सा हमें गाइड कर दें कि हमें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है।
لائک اس میں نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے، اس سے کیسا بچا جائے؟ کیونکہ میرا فرسٹ اٹیمپٹ ہے تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے اسے کیسے اٹیمپٹ ہاں جی، کرنا ہے، اس کے اور بعد بہت اکثر ہی کہتے ہیں کہ زبردست نیگیٹو آپ نے سوال مارکنگ بہت پوچھا زیادہ ہے. ہوتی ہے، تو پلیز تھوڑا آپ سا نے گائڈ کر بہت دیا. ہی شکریہ. زبردست اور اہم سوال پوچھا ہے. ایک ہوتی ہے گریپ، جیسے میری گریپ تھی، میں نے 15 منٹ میں پورا اردو کا پیپر حل کر لیا تھا اور پھر میری پہلی پوزیشن آئی تھی. ایک ہوتی ہے کہ آپ کی اتنا دسترس ہو کہ آپ جسٹ ایک لفظ کو دیکھیں اور ببل فل کر دیں. دوسرا ہوتا ہے کہ جو نارمل لوگ ہوتے ہیں، میجورٹی جو بس ایسے ستی سی تیاری کر کے جاتے ہیں، جن کے اپنے سبجیکٹ پہ گریپ بھی نہیں ہوتی، تو وہ بیچارے پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ کون سا جواب درست ہے. اس کا پہلا طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ اپنے مطالعے کو وسیع کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ چیزوں کو انتہائی غور سے دیکھیں. جیسے آپ ابھی میم نے جو ایک شعر پڑھا تھا نا کہ کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا، وہاں پر وہ پرنٹنگ کی غلطی تھی، خریدار لکھا ہوا تھا. تو میڈم صاحبہ نے کہا کہ یہ لفظ خرید کے ہے، خریدار نہیں ہے. تو آپ مطلب چیزوں کو اس طریقے سے دیکھیں، گہری نظر سے دیکھیں. تیسری بات یہ ہے کہ پیپر اٹیمپٹ کرنے کے لیے یہ ہے کہ اگر پیپر کا ڈیفیکلٹی لیول دیکھیں اور پھر اس کے بعد سیٹس کو دیکھیں. اگر سیٹس 50 کے قریب ہیں تو آپ یقین رکھیں کہ میرٹ راؤنڈ اباؤٹ 65 to 70 رہے گا. ٹھیک ہے نا. اگر سیٹیں بڑھتی جائیں گی اور اس کے بعد پھر میرٹ لو آتا جائے گا. ایک تو سیٹوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے کیونکہ ایک سیٹ کے اگینسٹ 92 93 تک بھی میرٹ چلا گیا تھا، جو کہ عام طور پہ نہیں جاتا. تو پہلے نمبر پہ گریپ، اپنے سبجیکٹ پہ گریپ کریں، مطالعہ وسیع کریں. دوسرے نمبر پہ آپ چیزوں کو توجہ سے پڑھیں. تیسرے نمبر پہ آپ سیٹس کو دیکھیں کہ سیٹس کتنی ہیں. چوتھے نمبر پہ دیکھیں پیپر کا ڈیفیکلٹی لیول. کچھ پیپرز ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، جیسے آزاد کشمیر کا ایک پیپر میں نے دیکھا تھا، بہت زیادہ مشکل تھا، اس کا ڈیفیکلٹی لیول ہائی تھا. تو جس پیپر کا ڈیفیکلٹی لیول ہائی ہوتا ہے اس کا میرٹ پھر لو آ جاتا ہے، لو ہوتا ہے. تو اس ایٹ دا اسپاٹ پھر آپ نے وہ ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کتنے اٹیمپٹ کرنے ہیں. پانچویں بات یہ ہے کہ جو بالکل بلائنڈ کویسچنز ہوتے ہیں وہ آپ ڈراپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ 10 سے 15 کویسچن آپ نیگیٹو مارکنگ کی وجہ سے چھوڑ بھی سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد چھٹی بات یہ ہے کہ جو irrelevant آپشنز ہوتے ہیں، جن کو ڈسٹریکٹرز کہا جاتا ہے آپشنز میں، کثیر الانتخابی سوالات میں جوابات میں جو غلط جواب ہوتا ہے اس کو ڈسٹریکٹر کہا جاتا ہے. تو آپ سب سے پہلے ان ڈسٹریکٹر کو ہٹائیے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. پھر جب دو میں اتفاق ہو جائے تو پھر دیکھیے کہ جو چیز پوچھی جا رہی ہے وہ کس شاعر یا ادیب یا کس شخصیت کے ساتھ کو ریلیٹ کرتی ہے. تو وہاں پر پھر آپ کی لک اور آپ کی ریزننگ کام آتی ہے. تو واحد حال یہی ہے کہ آپ ڈسٹریکٹر کو ہٹا دیں اور مطلب پھر 2 آپشنز لے آئیں اور 2 میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں. میرا ذاتی ایک تجربہ یہ ہے کہ جب ہم تکا لگاتے ہیں ہمارے 99% تکے کامیاب نہیں ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ریزننگ پاور اتنا نہیں ہوتی. تو اس کا حل میں نے یہ نکالا ہوا ہے کہ جس سوال پر آپ کا ذہن مطمئن ہو رہا ہے جواب پر، اس جواب کو ٹیک نہ کریں دوسرے پر. یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ ایک چانس ہے، یہ میرا آزمودہ ہے، کم از کم میرا آزمودہ ہے. جی میڈم صاحبہ اور کچھ؟ جی سر، میں اگلی نیکسٹ ہیں جناب فاطمہ اجاز، آپ بول سکتی ہیں. جی فاطمہ اجاز آپ بول سکتی ہیں. جی حدیقہ، فاطمہ نہیں بول رہی، آپ بول سکتی ہیں. سر میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی میڈم صاحبہ، میرے خیال میں سیشن کلوز کر دینا چاہیے. آخر ہم بھی انسان ہیں، پچھلے 2 گھنٹے سے مسلسل بول رہے ہیں تو تھک جاتا ہے بندہ. تو آپ پلیز جو ہے نا اب انشاءاللہ ٹائم جیسے بھی کہ سر دیکھنا. کہہ رہے ہیں
सर ये एक बात कर लूं या नहीं, क्लोज कर दूं? आधा घंटा ऊपर हो गया है, बस अब क्लोज कर दें। ओके सर।